بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ویسے تو ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے یا سننے کو کوئی اتنی اچھی خبریں انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوتی، اور جنرلی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ڈپریسنگ ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ بے شک وہ اکانومی ہو، پالیٹکس ہو، اور پالیٹکس میں تو خاص طور کے اوپر نفرت اس لحاظ سے اور اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے یہ روادار نہیں، اور وہ بات چیت تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یعنی آؤ اس ماحول میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں اللہ کے کرم سے، اور جس کے اوپر یعنی کہ جو خوشی کا بھی باعث بنتی ہیں۔ اور ابھی جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ خبر بہت اچھی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا کہ ایک اتھارٹی بنائی تھی جس کا نام انہوں نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی اس کا نام رکھا تھا۔ اور اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ کریکٹر بلڈنگ کیسے کی جائے، اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر یعنی ہمارے جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں میڈیا کے ذریعے اوور آل، چونکہ ہمارے حالات آپ کو پتہ ہے بڑے خراب ہیں، ہمارا جس قسم کا بیہیویئر ہے، ہمارا جو کنڈکٹ ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے اوور آل ہماری سوسائٹی کا، جس قسم کے ہم افراد پیدا کر رہے ہیں، وہ بڑا مطلب ہے کہ اس میں تربیت کا چونکہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، کہیں پہ تربیت کوئی دے ہی نہیں رہا، بلکہ خرابیاں ہو رہی ہیں بہت پیدا۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بہت زبردست ایک آئیڈیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رول ماڈل رکھ کے تو اس لحاظ سے ایک اتھارٹی بنائی جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی رول ماڈل جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنے لوگوں کی تربیت کریں، اور ہم بہتر مسلمان پیدا کریں، بہتر پاکستانی پیدا کریں، اور ہمیں تاکہ بتانا نہ پڑے کہ اپنے کنڈکٹ سے کہ یار یہ کتنے زبردست قسم کے لوگ ہیں، مطلب کہ صفائی ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ایمانداری، یہ سب کچھ۔ تو اس کے لیے وہ اتھارٹی بنائی تھی، اور اتھارٹی بنائی، لیکن یہ ہے کہ جو اتھارٹی بنائی تھی اس وقت انہوں نے ایک آرڈیننس اس کے لیے ایشو کیا تھا، اس میں لا نہیں بن سکا تھا۔ تو وہ حکومت جب چلی گئی تو اس کے اوپر کنسرن یہ تھا بہت سے لوگوں کا کہ اب پتہ نہیں نئی گورنمنٹ جو آئے گی وہ اس اتھارٹی کو وہ چلائے گی یا نہیں، یا اس کے بارے میں بل پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے، اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیپ تھا تو کہیں اس کو یہ نہ ہو کہ وہ آرڈیننس لیپس ہو جائے، اور پھر سارا کچھ یہ جو انیشیٹو تھا جو کہ بہت زبردست انیشیٹو تھا جس کے اوپر ظاہر ہے کام ہوگا تو ہم بدلیں گے، اور تو اس لحاظ سے وہ اس کا امپورٹنٹ یہ تھا کہ جی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آرڈیننس لیپس ہو جائے۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اب چونکہ آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو عمران خان صاحب کے کچھ بہت زبردست قسم کی ان کی گورنمنٹ کے سٹیپس تھے، خاص طور پہ یہ جو اسلام سے ریلیٹڈ، ایک تو قرآن اسکیم کی بات بھی تھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سلیبس میں پڑھانے کی بات بھی تھی، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ جب یہ حکومت بزدار صاحب کی حکومت چلی گئی اور ابھی حمزہ شہباز نے ابھی اوتھ نہیں لیا تھا، تو اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ٹیکس بورڈ نے ایک آرڈر نکال کے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھانی تھی 8ویں یا 9ویں کلاس میں، تو اس کی پبلیکیشن ان کتابوں کی روک دی تھی۔ تو اس کے اوپر پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب وہ ہائی لائٹ کیا، میری پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی، میری اور بھی ذمہ دار لوگوں سے، تو الحمدللہ وہ فوری طور کے اوپر اس کو انڈو کر کے اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کر کے تو وہ کتابیں جس طرح شائع ہونی چاہیے تھی تاکہ ہمارے بچے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، تو وہ آرڈر ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ شہباز صاحب کو میں نے جو کچھ چیزیں بتائی تھیں اس میں پرائم منسٹر صاحب کو، تو اس میں رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کی بات بھی تھی کہ جی اس کے اوپر پلیز آپ نے لا بنانا ہے، ہر حال میں اس کو پاس کروائیں اس سے پہلے کہ وہ آرڈیننس لیپس ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کی، میں نیشنل اسمبلی کی، میں سینٹ کے تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو جزا دے کہ جنہوں نے یہ کام انیشیٹ کیا۔ اب پارلیمنٹ میں مطلب ہے کہ نیشنل اسمبلی نے بھی اس لا کو پاس کر دیا، اور اس کو سینٹ نے بھی یہ لا پاس کر دیا، اور اب یہ باقاعدہ قانون بن گیا۔ اب کم از کم یہ نہیں ہے ایسا ہمارے ذہن میں کہ جی کوئی آرڈیننس ہے اور لیپس ہو جائے گا، اور اب پتہ نہیں آگے اتھارٹی کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انیشیلی جو اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک چیئرمین، تو وہ ذرا کنٹروورشل تھے،
ان کا اینی میں بات باقی نہیں کر رہا، لیکن کنٹروورشل تھے تو اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ پہ ڈاکٹر انیس صاحب کو لایا گیا تھا، جو کہ بہت زبردست، جو رفا یونیورسٹی کے ریکٹر یا وائس چانسلر بھی ہیں، بڑے ریپیوٹیڈ اسلامک اسکالر ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، انہوں نے دین کو بھی پڑھا، انہوں نے دنیا کو بھی پڑھا، ان کو لگایا تھا پھر عمران خان صاحب نے. لیکن ان کے جانے کے بعد ابھی چونکہ یہ ویگنس تھی، تو اس دوران میں نے سنا کہ جی انہوں نے گورنمنٹ کو آفر کیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا یا استعفیٰ دے دیا وٹ ایور. لیکن اس میں بھی اچھی خبر یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر آفس نے مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ ڈاکٹر انیس صاحب سے رابطہ کیا، اور اسی بات کے اوپر کہ آپ نے ریزگنیشن کیوں دے دیا، تو ان سے درخواست یہ کی، اور کہ بجٹ کے یہ ذرا بجٹ کے بعد ان سے پرائم منسٹر صاحب کہ ان سے ملاقات ہوگی، اور میری پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے درخواست ہوگی کہ ڈاکٹر انیس صاحب کو، چونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے بہت زبردست قسم کا، تو انہیں ہر حال میں اس پوزیشن کے اوپر کنٹینیو کروایا جائے ان کی. اور حالانکہ میں آپ کو بتاؤں وہ ریلکٹنٹ تھے پہلے بھی، جب ان کو عمران خان صاحب نے رکھا، اور بغیر تنخواہ کے وہ کام کر رہے ہیں، وہ کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں دے رہے، کسی قسم کے کوئی پریویلیجز نہیں رہے، بغیر تنخواہ کے وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو کنٹینیو کرانا بڑا لازم ہے. اور ایسے لوگ، بلکہ پوری کی پوری جو اتھارٹی میں ایسے لوگوں کو رکھا جائے جو کنوکشن کے ساتھ جو مقصد ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا مقصد ہے اس کا، تو اس کے لحاظ سے، تاکہ ایک اس پوری سوسائٹی کو بدلنے کے لیے اسلامی لحاظ سے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے، ہر یعنی پورا معاشرہ ان کے کنڈکٹ سے مطلب یہ پتہ لگے کہ وہ کتنے اچھے کریکٹر کے لوگ ہیں، کتنے مطلب ہے کہ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہم تاکہ بہترین ایک سوسائٹی کو بنائے اس سوسائٹی کو. تو یہ اس کے لیے موٹیویشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئیں اس ادارے میں، وہ موٹیویشن کے ساتھ کام کریں. اور پرائم منسٹر صاحب کو اور گورنمنٹ کو بڑا کینلی ان کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ اس سے کام کرنا چاہیے کہ یہ اگر آپ آپ انٹرسٹ لیں گے اور آپ کی دلچسپی ذاتی ہوگی، تو پھر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونے میں آسان ہوں گی. اور اس میں میڈیا کی بڑی میں درخواست کروں گا کہ میڈیا کو بڑا اس میں پازیٹیو رول ادا کرنا ہے. اور اگر میڈیا رول ادا نہیں کرے گا تو وہ جو میسج ہے، جو کریکٹر بلڈنگ ہوگی، وہ کس طرح سے ہوگی. اور انفارچونیٹلی ابھی تک تو ہے میڈیا کا بڑا نیگیٹو، جنرلی بڑا نیگیٹو کنٹرول ہے. یہ جو تباہی بربادی ہمارے سوشل بیہیویئر میں اور ہمارے سوشل ایولز جس قسم کے آپ کے، تو اس میں میڈیا کا انفارچونیٹلی بڑا گندا کردار ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کو میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو بھارت میں آپ دیکھیں کہ جس طرح گستاخانہ عمل ہوا، مطلب ہے کہ، اور وہ مودی گورنمنٹ کی، بی جے پی کی، اور ان کی جو اسلام ہندوتوا جو ہے مائنڈ سیٹ، اس کی جو اسلام دشمنی ہے، وہ سب کے سامنے آئی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے پوری دنیا میں سراپا احتجاج ہوئے مسلمان. اور ظاہر ہے اس کا بڑا جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کا عمل ہے تو یہ ہر مسلمان کو بہت سیریسلی ہرٹ کرتا ہے. اس دفعہ لیکن جو بہت اچھی بات ہوئی، جو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کہ جنرلی میں نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے جب عمل ہوتے تھے تو پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح یا عام لوگوں کا ایک ریئیکشن ہوتا تھا مسلمانوں کا پوری دنیا میں. لیکن اس دفعہ الحمدللہ جس طرح عرب ممالک نے ریئیکٹ کیا، اور ان کی حکومتوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا، جس طرح انہوں نے مودی حکومت کو مطلب ہے کہ میسج کنوے کیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، ان کے ایمبیسڈرز کو بلا کے اپنی اپنی جگہوں پہ، پھر ان تمام ممالک میں، مختلف عرب ممالک میں، انہوں نے وہاں کی عوام نے جو بھارتی جو اشیاء ہیں ان کے بائیکاٹ کا جس طرح وہ اعلان کیا، اور اس کو، یہ بہت الحمدللہ بڑی زبردست قسم کی بات ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گستاخی والا عمل ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام دشمن ہے، اور وہ ان کو وہ ہرٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو. اور چونکہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر وہ کوئی گستاخی کریں گے تو اس سے مسلمان ہرٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح کا اگر یہ ریئیکشن ہوگا مسلمانوں کا، تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ ایک یہ جو سارے کے سارا جو غلط کام ہوتا ہے، جو لوگ اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں، اسلام دشمنی کی حدیں کراس کر جاتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے ایک سبب بنے گا. یہاں پہ ویسے میں ایک بات کہوں گا شہباز شریف صاحب کی حکومت سے بھی، ایک تو یہ کہ کنڈمنیشن ظاہر ہے انہوں نے بھی، ہماری گورنمنٹ نے بھی کی، فارن آفس نے بھی کی، یہ سارا کچھ زبردست قسم کی کنڈمنیشن پرائم منسٹر نے بھی کی، عمران خان صاحب نے بھی کی، اور ایون بلاول زرداری نے بھی کی، اور
ISPR کی طرف سے بھی بڑی سخت کنڈمنیشن اس کی آئی، جو کہ ظاہر ہے سب کا ایشو ہے، تمام مسلمانوں کا ایشو ہے۔ تو اب یہ میں ایک بات اسے لے کروں گا کہ دیکھیں یہی جو گستاخانہ عمل ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور عمران خان صاحب نے خود جس طرح کام کیا، میں آپ کو بتاؤں وہ ایکسٹراڈنری تھا۔ اور میں جب کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کی کیا زبردست چیزیں تھیں، تو اس میں یہ جو کچھ پہلے رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں، اور پھر جو سلیبس میں کہ کس طرح اسلام کو زیادہ پڑھایا جائے، اور پھر یہ والی بات اسلام فوبیا کے اگینسٹ، اور تاکہ اور وہ جس طرح انہوں نے UN میں جا کے اس چیز کو پریس کیا، پھر پوری دنیا میں مختلف اسلامک رولرز اور بلکہ دوسرے ممالک کے، بلکہ غیر جو مسلم ہیں ان کے رولر سے بھی وہ بات چیت کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ کو بتایا کہ UN نے فیصلہ کیا کہ 15 مارچ جو ایگزیکٹ شہر میں ہے ڈیٹ ہے کہ ہر سال 15 مارچ اسلام فوبیا کے اگینسٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا پوری دنیا میں، اس دن کو منایا جائے گا، جو کہ بہت زبردست بات ہے۔ تو میری توقع یہ ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کہ جس طرح پرو ایکٹیو انداز میں عمران خان صاحب ان معاملات کے اوپر بات کرتے رہے، اور دوسرے مسلم ممالک سے بھی، اور پھر ایون ادروائز اپنے فارن آفس کو بھی انگیج کیا، خود بھی یہ کیننس اسی طریقے سے ان کو کرنی چاہیے، تاکہ جو ایک سٹرگل ہے یہ جو اسلام فوبیا کی اگینسٹ جو ہے، اور پھر جو اسلام دشمنی کا یہ جو عمل ہے، جو بار بار جو گستاخانہ عمل کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو روکنے میں ہمارا ایک بہتر رول، اور وہی اسی قسم کا بلکہ اس سے بھی اب بہتر آپ رول ادا کریں جو عمران خان صاحب نے ادا کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کردار عمران خان صاحب نے ادا کیا اس سلسلے میں ان کا کوئی کمپیریزن کا پاکستان کے کسی بھی رولر سے، جتنے بھی آج تک گزرے ہیں، کسی سے نہیں رہا۔ اس لحاظ سے مطلب ہے کہ ان کا بہت ہی پازیٹیو اور زبردست قسم کا ان کا کردار تھا۔ اچھا، یہ بات صرف میں یہ کر کے تو ایک بات میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ دیکھیں، جب ایسے معاملات کے اوپر، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے معاملات کے اوپر ہم ایک ہیں، یہی یونٹی ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں، اور وننس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اکانومی اگر ہماری بہتر نہیں ہوگی تو ہم غلام ہی رہیں گے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آزادی حاصل ہمارے، وہ خود بھی ابھی بھی جو انہوں نے کل سپیچ دی، آپ نے دیکھ لی، آپ نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں ایسے جا کے اپنے دوست ممالک کے پاس جا کے پیسے مانگتا تھا۔ یہ پیسے جب تک ہم مانگتے رہیں گے، جب تک ہماری ڈپینڈنس دوسروں کے اوپر ہوتی رہے گی، ہم غلام ہی رہیں گے۔ تو اس غلامی سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشی طور کے اوپر ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اور اس کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ آپس میں مل بیٹھ کے یونینمسلی آپ فیصلہ کریں، فیصلے اور کنسنسس کے ساتھ آپ فیصلے کریں، اور اپنی اکانومی کو اس ڈائریکشن کے اوپر ہم لے کے جائیں، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ ہم ترقی کریں، ہم انڈیپینڈنٹ ہوں۔ اور اس میں بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سود کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج بھی جو بجٹ پیش ہو رہا ہے، میرے ہاتھ کوئی 3-4 ہزار کے قریب، ارب روپے کے قریب آپ صرف سود کے مد میں آپ دیں گے، اور یہ کتنا بڑا پیسہ ہے۔ اور یہ پیسہ، اور اس کے لیے سود کے خاتمے کے لیے میں عمران خان صاحب کو بھی ویسے کہتا رہا جب وہ وزیر اعظم تھے، اب میں شہباز شریف صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ پرو ایکٹیولی ایک بنائیں، کمیٹی بنا کے، اور کمیٹی بنا کے تو اس سود کی لعنت سے ہماری جان چھڑوائیں، جس طرح کہ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے فیڈرل شریعت کورٹ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا جلدی اس لعنت سے جان چھڑوائیں گے تو ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، بیکاز ہم وہ کام کریں گے جو کہ ہمارے دین میں ایک ایسی چیز جو کہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اگر ہم اس چیز کو ختم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حالات، میرا ایمان ہے کہ بہت اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے پرو ایکٹیولی، جیسے وہ اور بہت سی کمیٹیز بنا رہے ہیں اکانومی کے اوپر بھی، ادھر بھی ادھر بھی، اور اکانومی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اوپر انہوں نے ڈفرینٹ کمیٹیز اور سب کچھ بنا رہے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بھی اسلامک اسکالرز جیسا تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور اس طرح کے اسلامک اسکالرز اور جو اکانومسٹ ہمارے ادروائز ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنا کے، تو تاکہ ایک ہمارے پاس پورا وے فارورڈ ہو کہ کب ہم نے کیا کیا سٹیپس لے کے تو ہم نے اس لعنت سے جان چھڑانی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔